تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد عربی انہوں نے اس طوفانی کشمکش کے بیچ میں کیا کردار ادا کیا۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے۔ چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی گندی حرکتوں کی ایسی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے تو کبھی تو آنکھیں بند کر لی اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لی۔ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ولی رضی اللہ عنہما، یہ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ بیاہی جا چکی تھی جو ابو لہب کے بیٹے تھے۔ یعنی آپ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ ابو لہب اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کا سسر بھی تھا۔ عتبہ اور عتیبہ باپ کی طرح اسلام کے کٹر دشمن ثابت ہوئے۔ خیر، ایک زمانہ تو ایسا گزرا کہ وہ مخالفت کرتے رہے، لیکن ابو لہب کو اس پہ بھی تسلی نہ ہوئی اور اس نے جدائی کروا دی۔ اب روایات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رخصتی ہوئی کہ نہیں ہوئی، صرف نکاح تھا۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے دل پر جتنے پہلے نشتر پڑ چکے تھے بچپن سے جوان ہونے تک، اس میں 2 اور تیر لگ گئے، 2 بیاہی ہوئی بیٹیاں گھر آ گئیں دین کی وجہ سے۔ چونکہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ کے لیے ایک مستقل درد سر تھا۔ حد یہ کہ آئے دن وہ آپ کے دروازے پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتا اور کبھی غلاظت بھی ڈال کر چلا جاتا اپنے۔ اور اس کی بیوی ام جمیل، وہ کہاں کچھ کم تھی، یہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جن رستوں سے آپ صبح میں گزرتے تھے وہاں کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، دشمنوں کا آپ کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ ان کی بدتمیزی کا جواب دیا۔ ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ عالی ذر اور خشک اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے، یعنی ایسا کرتے ہیں، یہ سوچ ہے۔ اور پھر قریش تو آپ کے قتل کا فیصلہ کر ہی چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پر جان دینے کو تیار ہیں، تو وہ اس سے سٹ پٹائے، پھر ان کی ہمتیں پست ہوئیں، حوصلے ٹوٹے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ لیکن چوٹیں کرنے اور پھپتیاں کسنے سے وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ وہ کہتے نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ بالکل یہی حال تھا، کہیں راستے میں آپ کو پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھتے تو زور زور کے کہہ کے لگاتے۔ کبھی کہتے، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آج کچھ نہیں آیا، یعنی سناؤ بھائی کوئی نئی تازی، کوئی خبر ہے۔ کبھی کہتے، کیا اور کوئی نہیں تھا کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہ بھی لوگوں کو چبھتا ہے، تم کے رسول بنے؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود تھا، تم سے زیادہ ہوشیار بھی اور مالدار بھی۔ کبھی تالیاں پیٹتے، کبھی سیٹیاں بجاتے کہ آپ آگے سے بات نہ کر سکے۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے، کہہ کے لگاتے، آنکھیں مارتے۔ اللہ نے یہ بھی ان کے ایکشن قرآن میں نقل کیے، اشارے کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، دیکھنا جلدی یہ روم اور ایران کو بھی تاراج کر دیں گے۔ اور خاص طور پہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اسلام دشمنی میں ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت اور وقار سے بالکل ہی بیگانہ تھا۔ آپ کے لیے ہر برا کام اس سے گوارا تھا، جہاں آپ کو پاتا وہ آپ کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی مذاق اڑاتا، اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تو غنڈوں کو جمع کر کے کہے لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد کے پرزے اڑا دو۔ اس کی عربی کے لفظوں کو دیکھے نا تو اللہ کے نبی کی جان کے بھی در پہ تھا، عزت کے در پہ بھی تھا، آپ کی ریپوٹیشن کے بھی در پہ تھا۔ کہنے لگا، ایک دفعہ اس کو راز سے ختم کر لو، پھر چین کی ہنسی بجاؤ۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری پتھر کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا اس کا سر پیس کر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ یہ خاندانی تعصب خوب جوش چلاتے ہوئے تھے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس طرف سے آپ بالکل بے غم رہیں اور جی میں کریے، نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ غلط بھی کہ بے دڑ کام کیجیے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ خیر اگلے دن صبح ہوئی، ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا، کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا، قریبی اور ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ ہر روز کی طرح اللہ کے نبی آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ چاشت کا وقت تھا، اللہ کے نبی وہاں آتے ہوتے تھے۔
خیر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ اب ساتھی دیکھ رہے ہیں چپکے چپکے کہ اب آگے محمد کیا ریئیکٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں پتا کہ محمد کو ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ رب محمد دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا عجیب منظر ہوگا ذرا سوچئے، ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا ہے، جو سر اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وسجد وقترب کی فارم میں ہے، اور اس وجود کو مٹانے جا رہا ہے ابو جہل، جس کا نگہبان خود اللہ تعالیٰ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ابو جہل ایسے پلٹ کر پیچھے آیا جیسے آگے سے کسی چیز نے اس کو روکا ہے، اور جب واپس آیا چہرہ اترا ہوا، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں ہے۔ ساتھی حیران ہوئے، بڑھ کر بولے، ارے ابو الحکم کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے بولا، ارے تم کو نہیں دکھتا سامنے ایک آگ کا الاؤ ہے، اگر میں ذرا بھی اور آگے جاتا تو میں جل کر بھسم ہو جاتا، راکھ ہو جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھی، وہ دیکھ ہی رہے تھے، آگ تو کوئی تھی نہیں، وہ صرف ابو جہل کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا لگتا ہے کہ اس کا ارادہ بدل گیا اور اب اس کا یہ کام کرنے کی ہمت نہیں یا جی نہیں، ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ ہر ایک ساتھی تو جوش سے بے تاب ہو کرنے کا ٹھہرو لاؤ، فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے۔ پھر وہ لوٹ آئے، لوگوں نے دیکھا اس کا بھی چہرہ اترا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے نام پہ نکلیں تو صحیح، پھر کوئی آپ کو انگلی لگا دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ساری زندگی رہی، عصمت انبیاء بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو خود ہی اپنی ڈال دی، جو آپ کی طرف جاتا خوف سے اپنی نگاہوں کو پتھرایا ہوا پاتا، اور اللہ نے دشمنوں کی ساری سازشوں کو دھرا کا دھرا رکھ دیا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا، ہوتا ہی رہا۔ تو آج آپ اور میں اس سیشن کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کریں گے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہے ہمارا؟